ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو 1 ماہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے اس 1 مہینے میں اصل میں کیا کچھ بدلا، کتنا نقصان ہوا اور کیا دنیا ایک بڑی جنگ کے قریب پہنچ چکی ہے؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مکمل تصویر، اعداد و شمار اور حقائق کے ساتھ۔ 28 فروری کو اہم مذاکرات کے دوران اسرائیل اور امریکہ نے ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ کیا۔ 9 ماہ میں دوسری مرتبہ ایسا ہونے پر تہران نے فوری طور پر حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیا اور جوابی کارروائی کا اعلان کیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل میں اہداف اور خطے میں امریکی اڈوں کے خلاف اب تک ہزاروں میزائل اور ڈرونز لانچ کیے گئے۔ خلیجی ممالک نے فضائی دفاعی نظام فعال کیے، کئی ممالک نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر محدود کی، ایئر ٹریفک شدید متاثر ہوئی۔ عرب ملکوں کی ایئر لائنز اتحاد، قطر، امارات ایئر لائنز نے بھاری مالی نقصان رپورٹ کیا۔ آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے، وہاں سے تیل کی ترسیل حقیقی طور پر متاثر ہو چکی ہے۔ راستے پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے، جو جہاز بغیر اجازت گزرنے کی کوشش کرتا ہے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس بندش سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں تقریباً 8% سے 15% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان، بھارت، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، ترکیہ اور یورپی ممالک میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بڑھانے کی کوشش کردوں کو اس میں شامل کرنے کی صحیح کی گئی۔ نتیجتاً جواب میں عراق، لبنان، یمن میں ایران کے حامی گروہوں نے اسرائیلی اہداف اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں نے جہازوں پر حملے کیے، اسرائیل پر میزائل فائر کیے، اسرائیل کی باب المندب کے ذریعے ہونے والی 30% تجارت کو روکنے کا اعلان کیا، 6 سویلین مقامات پر حملے کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران اور لبنان میں اسکولوں، ہسپتالوں، پینے کے پانی کے پلانٹس، یونیورسٹیوں، کھیل کے میدانوں اور رہائشی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہزاروں نان ملٹری مقامات پر حملے کیے گئے۔ میڈیا رپورٹس اور ریڈ کریسنٹ جیسے امدادی اداروں کے ڈیٹا کے مطابق اسرائیلی و امریکی کارروائیوں میں ایران اور لبنان میں سینکڑوں افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے عرب ملکوں میں امریکی اڈوں اور اسرائیلی اہداف پر جوابی کارروائیوں میں بھی پاکستانی شہریوں سمیت درجنوں اموات ہوئیں، جبکہ ہزاروں لوگ زخمی ہیں۔ امریکی اور اسرائیل کے حملوں میں سپریم لیڈر، فوجی کمانڈروں اور وزراء سمیت ایران کی اہم قیادت نشانہ بنی۔ جوابی کارروائیوں میں ایران نے امریکی اور اسرائیلی جہاز، فیول ٹینکرز، بندرگاہوں اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کو بھاری عسکری نقصان پہنچانے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو انتہائی مہنگے انٹرسیپٹرز استعمال کرنا پڑے۔ اس سے ایک جانب واشنگٹن اور تل ابیب کو بھاری معاشی نقصان ہوا، تو وہیں امریکہ اور اسرائیل میں ان ہتھیاروں کی قلت کی رپورٹس بھی سامنے آتی رہیں۔ دونوں جانب سرکاری ویب سائٹس اور انفراسٹرکچر پر سائبر حملے، بینکنگ اور کمیونیکیشن سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی اپیل، روس اور چین نے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران، پاکستان، امریکہ اور اسرائیل میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو کی مسلط کردہ جنگ کے خلاف احتجاج ہوا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں پاکستان نے غیر معمولی کردار ادا کیا، جسے دنیا بھر نے توجہ سے دیکھا ہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے فریقین سے رابطے کر کے انہیں مذاکرات کی جانب آنے پر آمادہ کیا۔ امریکہ اور ایران دونوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ دوست ممالک اور عالمی فورمز پر اس کی ستائش کی گئی۔ پاکستان نے جہاں جنگ کو علاقائی یا مسلم ممالک کے درمیان جنگ بننے سے روکنے میں کردار ادا کیا، وہیں سعودی عرب، مصر، ترکیہ کے وزرائے خارجہ کو اسلام آباد میں اکٹھا کر کے اسلامی بلاک کو متحرک کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ اگرچہ مذاکرات کی میز پر آ چکا ہے، تاہم دوسری جانب خطے میں 10,000 مزید فوج بھیجنے کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ امریکی اڈوں پر حملوں سے نقصان کے بعد واشنگٹن نے فوجیوں کو قریبی عرب ممالک کے ہوٹلز اور دیگر مقامات پر منتقل کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے سول انفراسٹرکچر پر حملوں کی وارننگ دے چکے ہیں۔ اسرائیل پانی، بجلی اور دیگر ایسے مقامات کو ہدف بنا رہا ہے اور جواب میں خود بھی محفوظ نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کشیدگی برقرار رہی تو خطہ مکمل جنگ کی طرف جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر آبنائے ہرمز مکمل بند رہتی ہے تو یہ خدشہ خارج از امکان نہیں۔ 1 مہینہ گزر چکا ہے، لیکن صورتحال ابھی بھی غیر یقینی ہے۔ ٹرمپ اور نتن یاہو کو ایران میں رجیم چینج کے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ ایران طویل عرصہ جنگ جاری رکھنے اور جنگ بندی کے لیے نقصانات کا ہرجانہ دینے کے اعلانات کر چکا ہے۔ اس کیفیت میں تیل، معیشت اور دنیا کا امن سب داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کشیدگی کم ہوگی یا بڑی جنگ میں بدل جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب یا فالو کرنا نہ بھولیں۔